کیونکہ آنیسٹلی میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آج کل میں دیکھتا ہوں ایک ڈر بھی تھوڑا سا نظر آتا ہے مجھے لڑکوں میں بھی لڑکیوں میں بھی جو ہے نا وہ ڈر نظر آتا ہے، بلکہ یہ سوچ بھی نظر آتی ہے، مذاق مذاق میں کہتے ہیں کہ شادی کر کے کیا کرنا، یعنی جب شادی میں ذمہ داریاں بہت آنی ہیں یا شادی میں وفا نہیں ملنی، ٹھیک ہے نا، آل دیز تھنگس. تو بہرحال لیٹ می اسٹارٹ بائی ٹیلنگ یو کہ میرج از اے بیوٹیفل ریلیشن. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کتنا ناراض ہوئے تھے اس صحابی سے جس نے کہا تھا میں شادی ہی نہیں کروں گا. پتہ ہے نا آپ کو حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 صحابہ آئے اور ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ساری رات عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں. ایک نے کہا یا رسول اللہ میں شادی نہیں کروں گا. ایک نے کہا میں ڈیلی روزہ رکھوں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور ان کا کہ میں تم سب میں زیادہ تقوی والا ہوں، لیکن میں نے شادی بھی کی ہے، میں روزے رکھتا ہوں تو ایک دن چھوڑ کے، اور میں رات کو سوتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں. تو الحمدللہ دیکھیں اٹس بیوٹیفل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرج کو کتنا بیوٹیفلی ایکسپلین کرتے ہیں قرآن مجید میں، مودہ اور رحمہ کہہ کے، اور ظاہر ہے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہہ کے. اور لو از سچ اے اسٹرانگ ایموشن. تو یہ دعا ہمیں بس کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایسا ہمیں لائف پارٹنر دے، کیونکہ یہ دعا ہے بھی، آپ کو پتہ ہے حدیث میں دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہ ایسا لائف پارٹنر نہ دیں جو مجھے عمر سے پہلے بوڑھا کر دے، یعنی میرے ہیئرس کو گرے کر دے. تو بہرحال انشاءاللہ ٹوڈے ویل ٹاک اباؤٹ دی آرٹ آف سلیکٹنگ اے لائف پارٹنر. اور میں کچھ چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سے بات کرنا چاہوں گا. تھوڑا سا ٹائم زیادہ مجھے چاہیے تھا آئیڈیلی، بٹ انشاءاللہ I'll try to wind up in 20 minutes. سب سے پہلے کوگنیٹو پرسپیکٹو سے میں بات آپ سے کرنا چاہوں گا. کوگنیٹو پرسپیکٹو مینس کہ جو مائنڈ سیٹس ہیں، دیکھیں اس وقت 21ویں صدی میں بہت سے ازمز اور اسکزمز چل رہے ہیں. لبرلزم، اوکے ٹو مینشن ون، پھر ظاہر ہے فیمنزم، اور پھر ان کے پھر مزید سب کیٹیگریز ہیں لبرلزم کی، فیمنزم کی، وغیرہ وغیرہ. اور اوپینینز، دس از دی ایج آف اوپینینز. سو مینی اوپینینز کمنگ کہ نا یوتھ تھوڑی کنفیوژن کا شکار ہے. ایک طرف سے بہت لبرل اوپینینز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک طرف سے بہت ویسٹرن امپاورڈ ایک ویژن دیا جا رہا ہے، دوسری طرف سے تھوڑا کنزرویٹیوز بھی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہماری یوتھ تھوڑا سا سٹک ہے کہ واٹ ایگزیکٹلی از میرج، اور رول کیا ہے، جینڈر رولز اصل میں ہے کیا. تو اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ سب سے پہلے تو اس چیز کو مد نظر رکھا جائے، اس چیلنج کو، کہ وہ چیلنجز اس وقت کیا کیا ہے. تو میں آپ کے سامنے کچھ چیلنجز رکھتا ہوں. دیکھیں سب سے پہلے لبرل ویلیوز جو ہیں، جس کی وجہ سے ایسے جملے ہمیں سننے کو ملتے ہیں نا پوڈ کاسٹ میں، ٹاکس میں، موٹیویشنل اسپیچز میں، موویز میں، رائٹ، کہ اٹس مائی لائف، اٹس مائی چوائس، مائی باڈی مائی چوائس، ٹھیک ہے نا. یہ سارے لبرلزم کے نعرے ہیں. اور مادر پدر آزادی کا جو ایک نعرہ ہے، فالو یور ڈریمز، فالو یور ایسپریشنز، نو ون شوڈ بی ٹیلنگ یو وٹ ٹو ڈو، تھنگس لائک دیٹ، اینڈ یو کین اسپائر ٹو ڈو اینی تھنگ یو وانٹ. تو یہ تھوڑا سا ہمیں نا خیال کرنا پڑے گا کہ ہم کس کو سن رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ میں بار بار اپنی ٹاکس میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ وی ہیو ٹو ٹیک کیئر کہ ایکچولی ہم کس سے ویوز لے رہے ہیں اور کس کو سن رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے. تو پہلی چیز. دوسری چیز، بالی ووڈ کی طرف دیکھیں آپ جائیں گے تو بالی ووڈ میں جو کنسیپٹ تھرو آؤٹ دیا گیا ہے، مطلب میں بھی جب دیکھتا تھا بالی ووڈ کی موویز، گانے، تو وہ یہ کنسیپٹ سارا کا سارا یہ ہے کہ جب تک شادی اس سے کرنی ہے جس سے محبت ہے، جس سے پیار ہے. جب تک پیار نہیں ہو جائے گا شادی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک چیلنج ہے یوتھ کے لیے. اور بہت سے لوگ جو ہے وہ لٹرلی دے آر لوکنگ ٹو فال ان لو، کہ پیار ہونا چاہیے. اور پیار کی پھر ڈیفینیشن بھی کیا ہے، یہ بھی ایک ریلیٹیو سی چیز ہے نا، کہ پیار اصل میں ہے کیا. پیار انفیٹویشن کا نام ہے، کسی کو پسند کرنے کا نام ہے، کسی کے ساتھ اٹیچ ہونے کا نام ہے، یا یہ ہے کیا. لیکن بہرحال اس میں بھی بیلنس کریٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ واٹ از مینٹ بائی کہ مجھے کوئی پسند آنا چاہیے، ٹھیک ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی پسند آ رہا ہے. اب دیکھیں نا بہت سے لوگ کسی کو پسند کریں گے تو ریلیشن تو چلانا پڑے گا، اس کے بغیر تو مشکل ہے پسند کرنا. تو یہ بھی ایک شیطانی ٹریپ ہی میں کہوں گا، بیکاز ڈیورنگ دا ڈیٹنگ، جب آپ ڈیٹنگ کریں گے یا ریلیشن چلائیں گے تو کوئی پاگل ہی ہوگا جو اپنی ویکنیسز سامنے لائے گا. کیا خیال ہے؟ بوتھ آر گوئنگ ٹو پریزنٹ دا بیسٹ ورژن آف دیم سیلف، ٹھیک ہے. بیکاز ڈیٹنگ ہے، ڈیٹنگ میں تو کوئی نہیں چاہے گا کہ آپ کے سامنے ویکنیس رکھے اپنی، یا آپ کے سامنے غصہ دکھا دے ایک دم اپنا، رائٹ. یہ تو لانگ ٹرم ایک ریلیشن چلتا ہے جس میں چیلنجز آتے ہیں، جو میرج کے چیلنجز ہیں، تب پتہ لگتا ہے کہ اصل میں ان کا مزاج کیا ہے، اصل میں کوالٹیز کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ بھی تھوڑا سا بیلنس کریٹ کرنا پڑے گا. ادروائز دیکھیں اگر ہم نے یہی سوچ لیا نا کہ پہلے پیار ہوگا تو شادی ہوگی، اس طرح تو 99% لوگوں کی شادیاں نہیں ہوں. کیونکہ ضروری نہیں ہے ہر ایک کو پیار ہو جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس سے پیار ہو جائے اس سے شادی ہو جائے، ٹھیک ہے نا. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے ہیں. تو بہرحال یہ ایک چیز. تیسری جو چیز ہے اس کو ہم کہیں گے سلیکشن بائس. کوگنیٹو سائیکالوجی میں ہم کچھ بائسز پڑھتے ہیں کہ ہیومن بینگز کے سامنے نا کچھ بائسز آتے ہیں جو انہیں ٹروتھ تک پہنچنے میں رکاوٹ ہوتی ہے. سلیکشن بائس کیا ہے؟ دیکھیں سلیکشن بائس یہ ہے کہ اپنے مطلب کی انفارمیشن اٹھا لینا. ابھی ہوتا ایسے ہی ہے.
دیکھیں آپ نے ایک گھنٹے کی ٹاک سنی, مطلب میں وداؤٹ ٹارگیٹنگ اینی ون, لیکن اینی اسپیسیفک جینڈر, بٹ ٹو بی آنیسٹ مرد کیا کریں گے, وہ اپنے مطلب کی حدیث لے لیں گے, عورتیں کیا کریں گی, وہ اپنے مطلب کی لے لیں گے, ٹھیک ہے نا. یعنی لیکچر پورا ایک وہ تھا کمپوزٹ لیکچر, اس میں مختلف باتیں ہوئی ہیں, لیکن ہر بندہ سلیکشن بائس کی وجہ سے سلیکٹ کر رہا ہے کہ ہاں یہ بات اصل میں انہوں نے ٹھیک کی اور یہ میرے مطلب کی بات ہے. تو یہ بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے حکمت دے, مجھے جو ہے وہ سلیکشن بائس سے بچا, اور مجھے فراست دے, مجھے وزڈم دے, تاکہ میں چیزوں کو اوپنلی دیکھ سکوں. اور اس کی بیسٹ دعا آپ کو پتہ ہے کون سی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی, ربی اشرح لی صدری, کہ اللہ میرا سینہ کھول دے. سینہ کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے چیزیں نظر آنے لگ جائیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ جو میرے بائسز ہیں جو ٹو بی آنیسٹ میرے کنٹرول میں نہیں ہے, ان کو ذرا جو ہے نا وہ میں کنٹرول کرنے کی کوشش کروں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے. فار ایگزامپل دیکھیں سلیکشن بائسز میں میں آپ کو ٹو بی آنیسٹ ایک سچا واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بردر ہے, وہ ہمارے پاس آ کے بڑا روئے اور بڑی انہوں نے شکایت کی کہ یار فلانے اسپیکر ہیں, انہوں نے یہ ایک بات کر دی, اس کے بعد سے بس وہ دن اور آج کا دن میری شادی جو ہے نا وہ خراب ہو گئی ہے اور میرے ناک میں دم ہوا ہے. ٹو بی آنیسٹ یہ ان کے الفاظ کوٹ ان کوٹ میں آپ کو کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ وہ ایک اسپیکر نے کہا کہ آپ اپنی وائف سے 3 سوال پوچھیں, یا آپ اپنے ہسبینڈ سے, وائفس کو کہا آپ اپنے ہسبینڈ سے 3 سوال پوچھیں, اگر وہ اس کا آنسر کر دیتا ہے تو ہی لوز یو, ادر وائز ناٹ. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے مجھ سے پوچھے, وہ ایک شاید میں آنسر نہیں کر پایا, وہ یہی تھا نا کہ واٹس مائی فیوریٹ کلر, تو وہ بیچارہ نہیں آنسر کر پایا, تو وہ انہوں نے فوراً یہ اوپینین فارم کر لیا کہ بس ختم, یہ دس پرسن ڈزنٹ لو می. اس طرح میں ایک کلپ انسٹا پہ دیکھ رہا تھا, وہ کوئی ویسٹرن ٹرینر تھے, وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا ہسبینڈ تمہارے سے اپنے پاسورڈ شیئر نہیں کرتا تو یہ ریڈ فلیگ ہے. آپ دیکھیں نا یہ انکمپلیٹ انفارمیشن ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ کیا مطلب کیا ہے اس بات کا, یعنی ویئر از دا پرسپیکٹیو کہ پرسنالٹیز بھی تو بھائی کوئی چیز ہوتی ہے نا, کچھ لوگ انٹروورٹ ہوتے ہیں, کچھ لوگ ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں. آپ ہر ایک سے وائفس بھی انٹروورٹ ہو سکتی ہیں, ہسبینڈ بھی, آپ ہر ایک سے یہ سوچیں کہ ایکسپیکٹ کریں جی کہ وہ بہت سپر ڈوپر ایکسپریسو ہونے چاہیے یا بہت سپر ڈوپر ایکسپریسو ہونی چاہیے. تو دیکھیں بہت سے فیکٹرز میٹر کرتے ہیں, اس لیے انکمپلیٹ باتیں نہ کرنی چاہیے نہ سننی چاہیے, ٹھیک ہے. دس از واٹ آئی مین. اور اللہ سے حکمت مانگیے, آپ لوگ وزڈم مانگیے انشاءاللہ کہ اللہ مجھے پوری بات جو ہے وہ سمجھ میں آنے کی توفیق عطا فرما. اس کے بعد دیکھیے میمز اور فنی ویڈیوز, یہ بہت زیادہ ہماری نظروں سے گزرتی ہیں, اور اس میں شادی کا جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کے بارے میں بہت غلط میمز بھی بنتی ہیں, بہت غلط ویڈیوز بھی بنتی ہیں, جو ہمیں اس ٹائم تو بہت ہنساتی ہیں, لیکن یقین کریں کہ سبلیمنل لیول پہ وہ آہستہ آہستہ ہمارے کانسیپٹس بن رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کہیں ایسا کنٹینٹ تو نہیں دیکھ رہے جس میں شادی کے انسٹیٹیوٹ کو یا تو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے, یا مردوں کو ڈرایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, یا عورتوں کو ڈرایا جا رہا ہے. تو مذاق میں آپ کو پتا نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرورت سے زیادہ مذاق دل کو مردہ کر دیتا ہے. تو یہ میں آپ کو اس لیے پہلے یہ تمہید باندھ رہا ہوں اس ایکچوئل ٹاپک سے پہلے کہ چونکہ ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں جو ہائپر مطلب اوپینینیٹڈ سوسائٹی, ہائپر اوپینینیٹڈ, اور اتنے پوڈ کاسٹ اتنا کچھ چل رہا ہے. سو پلیز یو ہیو ٹو سی کہ واٹ یو آر لوکنگ ایٹ, واٹ یو آر واچنگ انشاءاللہ. اس کے بعد ایک اور چیلنج ہے کہ انٹرنیٹ پہ, سوشل میڈیا پہ ظاہر ہے ہم کسی کو سلیکٹ کر لیتے ہیں رشتے کے لیے. وہ ہم کیسے کرتے ہیں کہ اچھا یہ تو بہت اچھے اسٹیٹسز ڈال رہا ہے تو یہ تو ایک نیک انسان ہوگا, ٹھیک ہے نا, ریلیجن کی بات کر رہا ہے, یا یہ ریلیجن کی بات کرتی ہیں, بہت زیادہ اسٹیٹسز ڈالتی ہیں, تو لہٰذا یہ ایک ریلیجس خاتون ہے یا ایک ریلیجس مرد ہے. تو یہ بھی تھوڑا سا ہمیں ذہن کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ ہم نے انٹرنیٹ سے, ٹھیک ہے ایک آئیڈیا تو ہو سکتا ہے, لیکن اصل میں بات کا تب تک نہیں پتہ لگے گا جب تک ہمیں اخلاق ان کا نہیں نظر آئے گا یا رسپانسبلٹی نہیں نظر آئے گی, ٹو بی آنیسٹ, جب مرد کی بات ہو, رائٹ. اور پھر آخری جو چیلنج ہے وہ ہے کہ ان ریئل ایکسپیکٹیشنز بہت ہیں, اور اس میں بھی آپ کو ذرا انشاءاللہ آپ جو یوتھ بیٹھے ہوئے ہیں ذہن ذرا اوپن کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہماری ایکسپیکٹیشنز, اگر ہم ٹو بی آنیسٹ, حمزہ زورسس ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے ایک اسپیکر ہیں محمد حجاب کے انسٹیٹیوٹ کے, تو انہوں نے ایک دن ایک بات کی کہ اگر تم نے صحیح میں جاننا ہے کہ میں کون ہوں تو میری وائف سے پوچھو, ٹھیک ہے نا. یعنی وائفس کو ہسبینڈس کا پتہ ہوتا ہے, ہسبینڈس کو وائفس کا پتہ ہوتا ہے. تو میں آپ کو کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ ہم نا کبھی کبھی بہت ان ریئل ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں کہ میری اب جس سے شادی ہونے جا رہی ہے وہ ایک متقی انسان ہے, تہجد پہ بھی اٹھیں گے, ڈیلی میرے چہرے پہ پانی اسپرنکل کر کے مجھے اٹھائیں گے, ٹھیک ہے, یا ڈیلی میں ان کے چہرے پہ پانی اسپرنکل کر کے اٹھاؤں گی. ویژن تو بہت اچھا ہے, نو ڈاؤٹ, اور ویری گڈ, ایسا ہی سوچنا چاہیے انشاءاللہ, اور ایسی دعا ہی کرنی چاہیے. لیکن تھوڑا سا یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ضروری نہیں کہ وہ پورا کا پورا آپ کو پیکج, جیسے بردرز کی بات کروں, کہتے ہیں جی میگن فاکس سے حجاب مل جائے, ٹھیک ہے نا, اور پوری پریکٹسنگ بھی ہو. اور اسی طرح جو ہے وہ اگر سسٹر یہ سوچیں کہ بس نعمان علی خان مل جائے,
ٹھیک ہے, جو بہت سپر ڈپر جو ہے وہ متقی ہو, تو ظاہر ہے ہو سکتا ہے مل جائیں, ہو سکتا ہے اس میں کمیاں کوتاہیاں ہوں, کیونکہ کمیاں کوتاہیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ ہم بہت بڑا ایکسپیکٹیشنز کا ایک پہاڑ کھڑا کر کے اس کے بعد جب ہم کہیں نا کہ یار وہ یہ تو چیز نہیں ہے, پھر ہم کہتے ہیں تو منافق ہے. میں نے شادیاں ٹوٹتی دیکھی ہیں اس طرح کہ میرا شوہر جو ہے وہ منافق ہے, ٹھیک ہے, جب پوچھا جائے کہ منافق کیسے ہے تو وہ تھوڑی تھوڑی مسٹیکس ہوتی ہیں. اسی طرح شوہر کہہ رہے ہوتے ہیں عورتوں کے بارے میں جی کہ یہ تو وہ ہے ہی نہیں, میں نے تو ان کے بارے میں یہ سوچا تھا, یہ تو ایسی ہے ہی نہیں, حالانکہ وہ چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہوتی ہیں. تو یہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو نا تھوڑا سا ریئل ایکسپیکٹیشنز بناتے ہوئے یو انڈرسٹینڈ کہ ہم انسان ہیں, ہر انسان میں ویکنیسز بھی ہوتی ہیں, اور انشاءاللہ اکٹھے ویژن ہم نے سیٹ کرنا ہے. تو یہ تو چلے میں نے ایک تمہید باندھی. اب ذرا کچھ کامن کویسچنز کو ایڈریس کر لیتے ہیں انشاءاللہ کوئکلی. سب سے پہلے ایک سوال کہ کیا رشتے آسمان پہ بنتے ہیں؟ یہ بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں کہا جاتا ہے. تو دیکھیں یہ اس کانٹیکس میں تو بات درست ہے, جیسے سورہ تکویر آیت نمبر 28 میں اللہ کہتے ہیں نا کہ اب سیدھی راہ اللہ نے تمہیں رکھی ہوئی ہے سامنے, چاہو تو اختیار کر لو. تو یہاں سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اختیار میں پوری پوری چیز ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ یہ بھی ثابت ہے قرآن سے کہ تم تب تک نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے, یعنی تمہاری ول بھی باؤنڈ ہے ود ان دا ول آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اس کانٹیکس میں یس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نالج ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ آپ کا رشتہ کہاں ہونا ہے, لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ ایفرٹ نہ کریں, دیٹ ڈزنٹ مین آپ استخارہ نہ کریں, دیٹ ڈزنٹ مین آپ جو ہے وہ عقل مند لوگوں سے مشورہ نہ کریں. ٹھیک ہے, آپ اپنے اینڈ پہ ضرور مشورہ کریں. تو یہ بات کلیئر ہو گئی. دوسرا جو سوال ہے کہ کیا ایک خاتون کین شی لک فار دا اسپاؤز ہر سیلف, کیونکہ اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی مثال دی جاتی ہے کہ ایون پروپوز بھی کیا جا سکتا ہے. دیکھیں اس میں بڑی تھن لائن ہے, وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. پہلی تو بات یہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ڈائریکٹ نہیں پروپوز کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ٹھیک ہے, حضرت خدیجہ نے بہت ہی ڈگنیٹی کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے, ان کی ایک بڑی آنٹی تھیں, ان کو ان کے تھرو اپروچ کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یس وومن کین پروپوز اے مین ڈیفینیٹلی, لیکن یہ کہ ڈگنیفائڈ ایک طریقہ اختیار کرتے ہوئے. جہاں تک مرد کی بات ہے تو اس کو بھی کہا گیا ہے کہ ایک معروف طریقہ اختیار کیا جائے, ڈیفینیٹلی اس کے ولی کو اپروچ کیا جائے. اس کے بعد ایک اور سوال آتا ہے کہ کیا آر گڈ مین فار گڈ وومن اینڈ وائس ورسا, کیونکہ سورہ نور کی آیت نمبر 26 ہے کہ جو اچھی عورتیں ہیں ان کے لیے اچھے مرد ہیں اور جو بری عورتیں ان کے لیے برے مرد ہیں. آئی ہوپ آپ کو یہ آیت پتہ ہوگی, بڑا کانسیپٹ ہے. تو اس میں بھی ہمیں بڑے سوالات آتے ہیں کہ کیا یہ ٹرو ہے. دیکھیں اس پہ اسکالرس کے درمیان ایک بحث ہے. یہ کوئی ایز سچ جنرل رول تو نہیں ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایون انبیاء کے سپاؤز وہ اس طرح سے نہیں تھے, جیسے حضرت نوح کی مثال ہے, ٹھیک ہے نا, پھر فرعون کی مثال ہے, لیکن ان کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ وہ بہت نیک تھیں, رائٹ. تو اٹ از حضرت لوط کی مثال ہے, حضرت لوط نبی تھے لیکن ان کی وائف آپ کو پتا ہے وہ بالکل بھی حق پہ نہیں تھی. تو یہ کوئی جنرل رول تو نہیں ہے. اس لیے اگر کسی بندے سے اللہ نہ کرے کو خطا ہوئی ہے, گناہ ہوا ہے, تو ڈپریس نہ ہو, انشاءاللہ توبہ کریں, اللہ تعالیٰ سے امید کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھا اسپاؤز عطا فرمائے, اور بالکل کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور اچھا اسپاؤز دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی انشاءاللہ ڈپریس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ جو تفسیر ہے اس آیت کی ایکچولی وہ یہ ہے کہ گڈ اسٹیٹمنٹس آر فار گڈ پیپل. یہ اصل میں اس کی تفسیر ہے کہ اچھے جو الفاظ ہیں وہ اچھے لوگوں کے لیے ہیں, اور جو برے الفاظ ہیں وہ برے لوگوں کے لیے. ایکچوئل میں تفسیر اس کی ہے, رائٹ. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی مرد تمہاری بیٹی کو اپروچ کرے اور تم اس کی ریلیجس کمٹمنٹ سے اور اس کے ایٹیٹیوڈ اور کریکٹر سے متاثر ہو اور مطمئن ہو تو شادی کر دو, ادروائز دیر ول بی فتنہ ان دا لینڈ. اب یہاں پہ کوئی کاسٹ کا ذکر نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ کاسٹ اس کی یہ کوئی اسپیشل ہونی چاہیے. یہاں پہ ذکر کس کا ہے؟ ریلیجس کمٹمنٹ کا اور کردار کا. تو وٹ ایگزیکٹلی از ریلیجس کمٹمنٹ, وٹ ایگزیکٹلی از دین. دیکھیں اس میں سمپلسٹ آنسر یہ ہے کہ دین سے مراد ہے کہ اس میں خدا خوفی ہو, وہ اللہ رسول سے محبت کرنے والے ہو, وہ کم از کم اس چیز کے قائل ہو کہ اسلام ہی سلوشن ہے تمام معاملات کا. ان میں اتنی سمجھ ہو, اتنا فہم ہو کہ انشاءاللہ ہم اپنے معاملات کو دین اسلام کے مطابق چلائیں گے. نماز مسٹ ہے. تو یہ کچھ بیسک چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ ڈیفائن کریں گی کہ وہ دیندار ہیں کہ نہیں. ضروری نہیں کہ وہ کوئی بہت بڑے دائیں ہوں, ٹھیک ہے, ضروری نہیں کہ وہ کوئی بہت بڑے سپر ڈوپر جو ہے نا وہ سپر مین ایک مسلمان ہو, لیکن کم از کم اتنا ہو کہ خدا خوفی کا ایلیمنٹ ان میں ہو, نماز کا اہتمام کرنے والی ہو اور دین کا شوق رکھنے والے ہو انشاءاللہ. تو دس از واٹ از مینڈ بائی ریلیجن, اور اخلاق بھی اس میں بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق پہ تو اس لیول پہ بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ وچ وومن شوڈ آئی میری, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ the one when you look at her she pleases you, کہ جب تم اس کی طرف دیکھو تمہیں سکون دے, وہ تمہیں پلیز کرے, ٹھیک ہے نا. اور آپ کو پتا ہے کہ شادی کا اصل مقصد بھی سکینت ہے, سکون ہے. تو یہ ایک الگ بات ہے کہ انفارچونیٹلی دیکھیں ہمارے جو ایون ڈراماز فیمیل کا پورٹریل کر رہے ہیں نا, وہ ایک اب ایگریسو فیمیل کا پورٹریل کیا جا رہا ہے,
ठीक है, और वो अंडरस्टैंडेबली उनके एंगल से ये कि जितना एग्रेशन होगी, रोना धोना होगा, उतनी एक्टिंग अच्छी होगी, उतना अवार्ड मिलने का ज्यादा चांस है। लेकिन असल में औरत का हुस्न नजाकत, औरत का हुस्न जो है वो एक स्पिरिचुअल सॉफ्टनेस, एक नरिशमेंट, एक केयरिंग नेचर, ठीक है, जिसको हम ममता कह लें, ऑक्सीटोसिन अल्लाह ने कितना ज्यादा औरत में रखा है, द लव केमिकल, तो ये बहुत हुस्न है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये है असल में कि वो जिसकी तरफ तुम देखो तो शी प्लीजेज यू, सुभान अल्लाह, अपने किरदार से, इंशाल्लाह अखलाक से, और सुकून देने वाली। इसी तरह मर्दों की तरफ आए तो एक सहाबिया थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उन्होंने पूछा, मैं आपको बल्कि सहाबिया का नाम भी बताता हूँ जी, फातिमा बिनते कैस। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरी इद्दत जब एंड हुई तो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में तशरीफ लाई, मैंने कहा कि मुआविया इब्ने अबी सुफियान और अबू जहम ने मुझे मैरिज प्रपोजल भेजा है, तो मैं इनमें से किसको चूज करूं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एज फॉर अबू जहम हिज स्टिक नेवर लीव्स हिज शोल्डर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उससे ना करो, क्योंकि वो एक सख्त इंसान है, उसका एटीट्यूड सख्त है, और हिज स्टिक नेवर लीव्स हिज शोल्डर का मतलब है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस भी मे बी कर सकता है। और फिर जहां तक बात है अबू मुआविया की, एज फॉर मुआविया ही इज वेरी पुअर एंड हैज नो वेल्थ, सो मैरी उसामा बिन ज़ैद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक थर्ड पोटेंशियल स्पाउस उन्हें वहां पे प्रपोज कर दिया। यहां से साबित होता है कि यस, मर्द का फाइनेंशियल स्टेटस भी मैटर करता है। ये अलग बात है, तवक्कल होना चाहिए और अल्लाह के वादे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह गनी कर देगा। लेकिन बिल्कुल ही ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा फ़क्र हो और इतना फाइनेंशियल बैकग्राउंड ना हो। यहाँ से इस हदीस से साबित होता है कि अल्लाह के नबी ने खुद जो है वो नसीहत की सहाबिया को कि ये बस आप जो है वो देख लेना। ओके, फिर वर्ल्डली एस्पेक्ट से देखें ऑनेस्टली कि क्या देखना चाहिए, तो सेम वैल्यूज़ देखी जा सकती हैं कि क्या हमारी वैल्यूज सेम है। इंटरेस्ट देखे जा सकते हैं, सेम इंटरेस्ट, राइट, क्योंकि सेम इंटरेस्ट हो तो कन्वर्सेशंस इंटरेस्टिंग होती हैं और कन्वर्सेशन से दोस्ती होती है आपस में, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद लॉन्ग टर्म गोल्स देखे जा सकते हैं कि हम दोनों के लॉन्ग टर्म गोल्स सेम है कि डिफरेंट है। इसके बाद इमोशनल इंटेलेक्चुअल लाइफस्टाइल कंपैटिबिलिटी देखी जा सकती है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा एक तरीका है, क्राइटेरिया है देखने का। लेकिन कुछ चीजें आप सवाल भी पूछ सकते हैं, मैं आपके सामने कुछ सवालात रखता हूं कि व्हाइल सिलेक्टिंग अ स्पाउस यू शुड आस्क स्मार्ट क्वेश्चन। स्मार्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं? स्मार्ट क्वेश्चंस आर व्हाट रियली मैटर्स टू यू एंड व्हाट यू कांट लिव विदाउट एंड व्हाट यू कांट एक्सेप्ट, यानी कि जो आपके रेड फ्लैग्स हैं, जो आपकी थिन लाइन है कि ये क्रॉस ना हो, तो वो स्मार्ट क्वेश्चन कुछ एग्जांपल आपके सामने रखता हूं कि हाउ डज ही डील विद एंगर एंड डिस्प्यूट्स। दिस कुड बी आस्क्ड कि जब आप गुस्से होते हैं तो हाउ डू यू डील विद इट, ठीक है, ये बड़ा स्मार्ट क्वेश्चन है और सिस्टर्स पूछ सकती हैं अपने पोटेंशियल स्पाउस से, ठीक है, और मीनवाइल मर्द पूछ सकता है पोटेंशियल स्पाउस से। इसी तरह एक्सपेंडिचर्स पे बात हो सकती है एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, जिम्मेदारियों पे एक बात हो सकती है, क्या आपको क्लियर है कि जिम्मेदारियां आपके नजदीक क्या जिम्मेदारियां मर्द की, इसी तरह उनसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू थिंक, आपके नजदीक खातून की क्या जिम्मेदारियां, ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है, स्मार्ट क्वेश्चन है। इसी तरह लाइफ प्लान, विजन, पर्पस पे बात हो सकती है कि आपका विजन क्या है, आपका पर्पस क्या है, आपने क्या करना है लाइफ में, इस पे बात हो सकती है। चिल्ड्रन पे बात हो सकती है और बहुत जरूरी है कि व्हाट इज योर कॉन्सेप्ट कि बच्चे पहले होने चाहिए या व्हाट एग्जैक्टली डू यू थिंक, ठीक है, ये भी आजकल जरूरी है क्योंकि बाद में पता लग रहा होता है कि दोनों का माइंडसेट्स डिफरेंट है इस हवाले से और फिर बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये भी पूछा जा सकता है आपका जॉब के बारे में क्या एक बिलीफ है, व्हाट डू यू थिंक, तो बाद में फिर मसला ना होना कि मर्द औरत को है कि तुमने जॉब ही नहीं करनी, हालांकि वो उसने पढ़ा है, ग्रेजुएट किया यूनिवर्सिटी से, तो ऑब्वियसली डिस्ग्रंटलमेंट हो सकती है। तो आस्क स्मार्ट क्वेश्चंस, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। और लास्टली जी इंशाल्लाह लेट मी टेल यू सम थिंग्स जिनको हमने अवॉइड करना है, थिंग्स टू टेक केयर ऑफ व्हाइल सिलेक्टिंग अ स्पाउस। पहली तो बात इस्तिखारा को इग्नोर ना करें, इस्तिखारा इज सो पावरफुल, लर्न इट। दूसरी बात यह है कि व्हाइल सिलेक्टिंग अ स्पाउस डू नॉट गो अराउंड आस्किंग ऑल योर फ्रेंड्स अबाउट देयर ओपिनियंस। हर बंदे से मशवरा ना करें कि मुझे तुम व्हाट डू यू थिंक, मेरे लिए कौन सा स्पाउस ठीक है। हर बंदे का अलग माइंडसेट है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। पहली बात, अक्लमंद लोगों से जो है ना वो मशवरा करें। दूसरी बात कि जब आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन आ जाए पोटेंशियल स्पाउस के बारे में तो फिर भी हर एक को ना बताएं। मतलब 10 लोगों को बताया जा रहा है कि अच्छा मेरी उनसे मुलाकात हुई, उसमें मैंने ये चीजें नोट की। अब 10 लोग आपको 10 जो है वो 10 लोग आपको 10 किस्म के मशवरे दे रहे होंगे, 10 ओपिनियंस आ रहे होंगे आपके सामने, वो भी कंफ्यूजन है। तो सिलेक्ट सम वाइज पीपल अराउंड यू इंशाल्लाह, जिन पे आपको ट्रस्ट है और उनके सामने इंफॉर्मेशन लेकर आए इंशाल्लाह कि ये है असल में मेरा खुलासा, तो व्हाट डू यू एडवाइज मी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, राइट। और लास्टली, डू नॉट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ डेटिंग।
یہ آئی نو ماڈرن ایک کنسیپٹ ہے, ہاں ملا جا سکتا ہے, ماں باپ کی موجودگی میں, محرم کی موجودگی میں بالکل ملیں, میٹنگز کریں, بات چیت کریں, سوالات کریں ایک دوسرے سے, لیکن ڈو ناٹ فال انٹو دا ٹریپ کہ مجھے چیٹنگ پہ پتہ لگ جائے گا بہت زیادہ یا مجھے ڈیٹنگ میں پتہ لگ جائے گا. میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی اپنا ریئل سیلف شاید سامنے نہ لے کر آئے, دے ول برنگ دیئر بیسٹ انشاءاللہ. بس میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں. اور یہ دیکھیے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت نصیحت کی کہ ایک انسان اپنے دوستوں سے جانا چاہتا ہے, ایک انسان اپنے دوستوں کے دین پہ ہوتا ہے. تو وائل سلیکٹنگ اے اسپاؤس صرف یہ نہ دیکھیں ان کی نیشنلٹی برٹش ہے یا امریکن ہے, رائٹ, یہ بھی دیکھیں کہ ان کے دوست کون ہیں, ان کا اٹھنا بیٹھنا کس میں, کیونکہ ڈیفینیٹلی 100% وہ انہی کے کانسیپٹ پہ, 100% وہ انہی کے دین پہ. وہاں سے آپ کو سارا آئیڈیا ہو جائے گا. اور لڑکے کے باپ کو ضرور دیکھیں لڑکیاں, اور لڑکے جو ہیں اس کی ماں کو ضرور دیکھیں, کیونکہ سورہ کہف کی روشنی میں دیکھیے وہ جو واقعہ حضرت موسیٰ خضر السلام کا, ان بچوں کا باپ نیک تھا جو یتیم بچے تھے جن کی دیوار بنا دی, تو وہ باپ چونکہ نیک تھا اللہ تعالیٰ ان بچوں کی حفاظت کر رہا تھا. تو علماء کہتے ہیں کہ جس کا باپ نیک ہے انشاءاللہ اللہ خاص رحمت اور برکت ڈالے گا اس کے نکاح میں بھی, اس کی شادی میں بھی, کیونکہ اللہ از ٹیکنگ کیئر آف دیم.